بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو وہ صدقات ذکر فرمائے جو صدقات واجبہ کہلاتے ہیں، جو فرض کے درجے میں ہیں. اس کی 8 اللہ تعالیٰ نے قسمیں بیان کی کہ 8 لوگوں کو دیا جائے گا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 لوگ بن گئے، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک نے صدقہ واجب کیا ہے کہ فقراء کو دیے جائے، مساکین کو دیے جائے، اور اسی طرح جو اسلام کی طرف اٹریک ہو رہے ہیں ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے دیے جائے، اسی طرح جو مقروض ہو اس کو دیے جائے. ایک اور چیز ہے ڈاکٹر صاحب کہ چیریٹی سٹارٹ ایٹ ہوم. تو چیریٹی کے لیے سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اپنے گھر کے ارد گرد اپنے رشتہ داروں، اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا جائے. ہاں، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ پہلے جو واجبی چیزیں ہیں نا یہ ہیں کہ یہ گھر میں نہیں لگا سکتے. اس میں فرق یہ آ جاتا ہے کہ یہ وہ واجبی صدقات ہیں جو زکوٰۃ کی مد میں ہیں. تو زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو ہم نہیں خرچ کر سکتے، یہ ہمیں آؤٹ آف ہوم دینی ہوگی جو ضرورت مند ہے ان کو. اب اس آؤٹ آف ہوم کے اندر ہمارے رشتہ دار ہیں، بھتیجے ہیں، کزن ہیں، جو بھی ہیں ان کو ہم دے سکتے ہیں. دوسرا پہلو آتا ہے نفلی صدقات کا. انما صدقات کے علاوہ جو 8 صدقات کے علاوہ ہے وہ نفلی صدقات ہیں. وہ یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین صدقہ وہ ہے کہ جب تم دینار کماؤ تو فرمایا 1 دینار وہ ہے جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کر رہے ہو، 1 دینار ہے اپنے بیٹے پہ خرچ کر رہے ہو، 1 دینار ہے تم جہاد میں خرچ کر رہے ہو، ایک کسی اور رائے خدا میں. تو اس میں سب سے بہترین دینار وہ ہے کہ جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کر رہے ہو. وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ سب سے، یعنی اب بیوی کا نان نفقہ، پھر اولاد کا نان نفقہ. لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق جو قرآن میں آتا ہے کہ اپنی اولاد کو خرچ کرنے کے ڈر اور خوف سے کہ اس پہ خرچہ کرنا پڑے گا، قتل نہ کرو. تو اب ان پہ بھی جو ہم خرچ کر رہے ہیں تو وہ خرچ کرنا بھی ہمارا صدقہ شمار ہوتا ہے، لیکن وہ صدقہ بالکل ایک الگ کیٹیگری ہے. یہ صدقہ جو ہم دیتے ہیں یہ الگ ہے. یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ جس طرح بھی ہمارے ان اسکالرز حضرات نے بیان کی چیزیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسلام نے فرمایا کہ صدقہ ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں بہت سارے جوڑ ہیں، ہڈیوں کے جوڑ ہیں. جب تم صبح اٹھتے ہو تو ہر ایک جوڑ کے بدلے تم پر صدقہ واجب ہے کہ صدقہ دیا کرو. پھر آپ نے فرمایا کسی کی مدد کر دینا کہ اس کا سامان اٹھا کے سواری پر رکھوا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کسی کو راہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے. کوئی بھی اچھا کام کر دینا صدقہ ہے. اچھا رویہ، جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے. میں خود فیل کرتا ہوں کہ اگر کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہو، ہم سے مل رہا ہے، اس سے وائبس اچھی نہیں آتی، دل بوجھل ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، کوفت ہوتی ہے اس سے بات کرنے میں. کوئی ٹیچر ہے، کوئی باس ہے، کوئی مارکیٹ والا ہے، جیسے ہم گئے شاپ کے اندر کچھ شاپنگ کرنے، کچھ سیل مین اتنے اچھے کرٹیسی والے ہوتے ہیں کہ اتنا اچھا ویلکمنگ ان کا رویہ ہوتا ہے کہ بندہ چاہتا ہے نہ لیتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز لے ہی لیتا ہے. کچھ اتنے روڈ ہوتے ہیں کہ بندہ ان کی بات سے، ان کے رویے سے، نہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، نہ کچھ ہے، نہ وہ دیکھ رہے ہیں، نہ آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، بندہ بور ہو کے نکل جاتا ہے کہ بھائی یہ تو بہت ہی عجیب قسم کا ہے. یہ رویے ہمارے، مسکراہٹیں، آئی کانٹیکٹ، لوگوں سے اچھا رویہ رکھنا. مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم کیونکہ صدقہ تو بات کریں، آپ نے رویے کی بات کی، آپ کسی کے لیے بڑا اچھا بھی کر رہے ہیں لیکن ریٹرن میں آپ کے لیے کوئی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ساتھ کیا کر کے نکل گیا. ان کو تو میں خیر سخت اگینسٹ ہوں. ایسے جو ہمارے بیٹھ کے بہت سارے اسکالرز بولتے ہیں نا کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، فلاں کر دیں. اللہ نے بھی فرعون کو، حامان کو، شداد کو، نمرود کو، جنہوں نے برا کیا نا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ان کو معاف نہیں. قرآن کریم میں ان کے لیے برائی نازل کر دی. ایون یہ معاذ اللہ پاک حضور کے جو چچا ایمان لایا ان کو اتنا بلند درجہ دے دیا، اور ابو لہب ایمان نہیں لایا تو تبت یدا ابی لہب اس کے بارے میں نازل ہو گیا. تو معافی کا جو درس ہے وہ ان لوگوں کے لیے کہ جو ہم اس اخلاق کے معیار پہ اترتے بھی ہوں، کرائٹیریا پر بھی ہوں. جو لوگ مستقل آپ کے پیٹ میں خنجر گھونپنے والے ہوں، اور آپ نہیں جن کے ساتھ آپ جو نا حسن سلوک کرتے رہو. حسن سلوک اس کے ساتھ ہو جس کو اپنی غلطی پر ندامت ہو، کوئی وہ اس کو احساس ہو میں غلط کر رہا ہوں کہ اگلا میرے ساتھ اتنا اچھا کر رہا ہے. اب وہ سمجھتا ہے جی میرا تو میں ایلیجیبل ہوں کہ بس میرے ساتھ اچھا ہی کیے جاؤ، میں بیٹھا ہوا کھاتا رہوں اور تم جو نا وہ بٹھا کے اس کے برائیاں کرتے رہو. رویوں کا جو تعلق ہے، میں اس پہ یہ ابھی 2-3 دن سے سوچ رہا تھا کہ رویے انسان کیونکہ یہ بھی صدقے میں آ جاتا ہے. صدقے میں اتنا بڑا صدقہ. دیکھیں ابھی جو ہمارے ایک حادثہ ہوا ہے ڈیفینس میں، جو لڑکی گئی ہے جس کے اوپر پوری قوم دکھی ہے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے. میں تو بار بار دعا کر رہا ہوں اس کے لیے، سال ثواب بھی کر رہا ہوں کہ ظاہر ہماری مسلمان ایک بہن ہے. ہم میں سے کون گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن نہ جانے کس کے رویے نے، کن رویوں نے، محلے والوں کے رویے نے، کس رویے نے اس کو اس نہج تک پہنچا دیا، بالکل اس سٹیج پہ لیا. تو یہ رویے ہیں کہ انسان کو موت کے اس کنویں میں بھی ڈال دیتے ہیں. حقیقت بات ہے کہ انسان کبھی، میں نے دیکھا بہت سے اسٹوڈنٹ چھوٹی ینگ ایج وہ اپنے پیرنٹس کے رویے کی وجہ سے سوسائڈ کر لیتے ہیں کہ جی پیرنٹس نے اتنا پریشر دیا تمہیں یہ رزلٹ آنا تمہیں. اب وہ بچہ وہ رزلٹ نہیں لا پا رہا، وہ ڈر کے مار خودکشی کر لیتا ہے. یہ رویہ نہیں تو کیا ہے؟
اسی طرح کے باسز ہوتے ہیں کہ جی وہ اتنا برا یہ رویہ رکھتے ہیں کہ وہ وہاں سے ریزائن دے کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ بھائی میں جاؤں گا تو پتہ نہیں کیا سنائیں گے. تو یہ رویہ جو یہ صدقہ ہمارا کیا اچھا رویہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا کہ اگر کسی نے ہاتھ پکڑ لیا وہ آپ جب تک کہ وہ خود ہاتھ نہیں چھڑاتا تو آپ ہاتھ نہیں چھڑاتے تھے. اس پہ تو بہت زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے کہ اپنے رویے بہت اچھے رکھیں اور سویٹ ہارٹ بن کے رہیں لوگوں کے لیے تاکہ سوسائٹی کے اندر اچھائیاں جنم لیں.